پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی، ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے، آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی، اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے، آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی؟ تو وہ کہیں گا کہ اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے، اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ جن کے پاس 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالحات، اچھے عمل، نمبر 3 وتواصوا بالحق، غیروں کو اسلام کے حق کی طرف بلاتے ہیں، نمبر 4 وتواصوا بالصبر، اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی انسان خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعویٰ، اور تواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوں گی، ایک بھی چیز غائب ہوں گی، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے اوپر گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعوت نہیں کرتے ہیں تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صرف دعوت کرنا بھی کافی نہیں ہے، آپ کے پاس 4 ہونا چاہیے، ایمان، وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلانا، عمل صالحات، اور تواصوا بالصبر، صبر کی طرف بلانا۔ اگر ایک بھی اس میں سے غائب ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، آپ نے دعویٰ نہیں کیا اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن عام طور سے اگر آپ دعوت نہیں کریں گے، ان 4 میں سے ایک بھی چیز نہیں کریں گے، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں کہ آپ لوگوں میں سے، اس امہ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، جو نجات پائیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے فل ٹائم دائی کے بارے میں۔ ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہیں ہمارے معاشرے میں، فل ٹائم انجینئرز ہیں، فل ٹائم لائرز ہیں، کتنے فل ٹائم دائی ہیں۔ یہ کرسچن مشنریز، ان کے دائی لاکھوں کی تعداد میں سارے دنیا میں پھیلے ہوئے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے۔ ہمارے مسلمان امہ میں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم رہے؟ کتنے؟ ہم انگلی پہ گن سکتے ہیں کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، لوگوں کو بلاؤ، سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، اور ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 3 جگہ پہ وعدہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ،
تاکہ یہ دین سارے باقی مذاہب پہ غالب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین الحق، دین الاسلام باقی سارے مذاہب پہ غالب ہوگا، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، بدھزم ہو، ہندوازم ہو، جینزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو. اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوگا. وہ لوگ اہل مشرکون کتنا بھی ہونا چاہے تو بھی غالب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تیسرے بار اپنا وعدہ کہتے ہیں سورہ فتح میں، سورہ 48 ورس نمبر 28 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ، سارے باقی دینوں پہ غالب ہو، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، جینزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، مورمنزم ہو. یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، ہم سب کچرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بنا دین غالب نہیں ہوگا تو ہم بیوقوف ہیں. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت بالکل نہیں ہے. وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ رسول کا کام کرو اور رسول جیسا انعام پاؤ. ہمیں موقع دے رہے ہیں، میک ہے while the sun is shining. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، وہ موقع دے رہے آسانی سے ثواب کمانے کا. اور اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ فصلت سے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون سا شخص بات کرنے میں بہتر ہے؟ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. سوال یہ کرتا ہوں، قرآن اور حدیث رہنے کے باوجود بھی ہم لوگ فرقوں میں کیوں بدل رہے ہیں؟ فرقوں میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے تو ہم فرقوں میں کیوں بٹے ہیں؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں، کہ جو کوئی شخص اپنے دین کو یا اسلام کو فرقوں میں بانٹتا ہے، یا اللہ کے رسول تمہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حساب کتاب کریں گے آخرت میں. تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے، فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے. لیکن افسوس کی بات ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ساری دنیا میں کہ مسلمان کئی فرقوں میں بٹے ہیں. ہم جب پوچھتے مسلمان سے، چاہے تو کوئی مسلم کہیں گا کہ میں حنفی ہوں، کوئی کہیں گا میں شافعی ہوں، کوئی حنبلی، کوئی ملکی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی. اللہ کے رسول کیا تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، ملکی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے. کیا تھے؟ اللہ کے رسول مسلم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، عیسیٰ علیہ السلام وہ مسلم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. اور جو آیت سے میں نے میرے تقریر کو ختم کیا وہ سورہ فصلت کی آیت تھی، سورہ 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ شخص سب سے بہتر ہے
وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلم ہوں۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کون ہیں، تو سب سے اچھا جواب ہے مسلم۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گروہ بناتے ہیں۔ ہم اگر دیکھتے ہیں یہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اللہ کی رحمت سب پہ ہو، میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، بڑے عالم تھے، بڑے علماء تھے، عزت کرتا ہوں۔ چاروں علماء نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو دیوار پہ مارو۔ یہ چاروں ائمہ جب فتوے دیے، ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے فتوے دیے اور یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملتا ہے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو مت مانو۔ ابو حنیفہ نے ایک حنفی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام شافعی ایک شافعی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام مالک ایک ملکی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام احمد بن حنبل ایک حنبلی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے۔ ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے اپنے فتوے پیش کیے اور ہمارا فرض ہے کہ ہمیں بات ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک فتویٰ ملتا ہے جو امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ وضو میں ہیں اور کوئی خاتون کا ہاتھ لگتا ہے تو آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ جب میں صحیح بخاری پڑھتا ہوں، ہاں پتہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں تھے، اپنے بیوی حضرت عائشہ کو چھوا، ان کی وضو نہیں ٹوٹی، ابو داؤد میں بھی ہے۔ تو یہ پتہ لگتا ہے مجھے کہ صحیح حدیث کے حساب سے جب انسان وضو میں ہے تو اس کی وضو نہیں ٹوٹتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ میری وضو اگر خواتین کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں پکا شافعی ہوں 100%۔ باقی لوگ کچے شافعی ہے، 80% شافعی ہے، کیونکہ امام شافعی نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو دیوار پہ مارو۔ تو میں نے اس امام شافعی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافعی ہوا کہ نہیں؟ میری وضو نہیں ٹوٹتی، اسی لیے میں پکا شافعی ہوں۔ جو عام لوگ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں وہ کچے ہیں 80% یا 70%، میں اپنے آپ کو پکا شافعی کہتا ہوں۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے، کئی حدیث ہے آپ کا آمین اگر فرشتے کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو پکا حنفی کہتا ہوں، کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو چھوڑو۔ میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا، پکا حنفی ہوں میں۔ تو عملی طور پہ میں پکا شافعی ہوں، پکا حنبلی ہوں، پکا ملکی ہوں اور پکا حنبلی بھی ہوں۔ ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے چاہے دیوبند ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے۔ ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات، اس کے پر عمل کرنا چاہیے۔ لوگ اگر کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے، مثال کے طور پہ جماعت اہل حدیث ہے، میں کہتا ہوں کہ میں سب حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہوں، صرف صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہتا ہوں۔ حدیث ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اہل حدیث بھی صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو میں کہوں گا میں اہل صحیح حدیث ہوں، کیونکہ میں پکا قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں، ضعیف حدیث پہ نہیں، صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنا لقب دو مسلم، تو اسی لیے لقب میں اپنے آپ کو صرف مسلم دیتا ہوں اور کون سا بھی نہیں۔ عملی طور پہ پکا حنفی ہوں، پکا شافعی ہوں، پکا ملکی، پکا حنبلی، پکا اہل حدیث۔ لقب سے میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22
آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کا نام رکھا مسلم. اس سے اچھا الفاظ ہے نہیں. ہم آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے؟ وہ حنفی، وہ شافعی، وہ حنبلی، وہ مالکی، یہ دیوبندی، بریلوی، کیوں جھگڑا کس بات کا؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شیخ ہو، کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہوں، آپ اس سے پوچھیے قل ہاتوا برہانکم، آپ کا برہان پیش کرو. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں. اگر ان کا برہان قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس شیخ کی بات مانو، نہیں ملتا پھینک دو. میں جو کہتا ہوں اسلام میں ذاکر، جو اسلام میں کہتا ہے وہ زیرو، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. میری اہمیت اسلام میں زیرو ہے، کچھ نہیں، شونیہ، زیرو. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ جو کہتا ہے، اللہ کے رسول جو کہتے ہیں، صحابہ جو کہتے ہیں، اس کی اہمیت ہے. کوئی بھی عالم دنیا میں آج کی تاریخ میں کتنا بھی بڑا شیخ ہوں دو، افسوس کی بات ہے لوگ فتوے دیتے لیکن حوالہ نہیں دیتے. ہم مسلمان کو صرف یہ پوچھنا چاہیے بھائی آپ کا ثبوت کیا ہے، پوچھو، حوالہ پوچھو. کچھ لوگ کہیں گے ارے مجھ سے حوالہ پوچھتے ہیں، شیطانی سوال. جواب نہیں پتا تو بولتے شیطانی سوال. ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرقے بنانا حرام ہے. اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ کہنے کے باوجود کہ فرقے بنانا حرام ہے، مسلمان بنانے والے ہیں. تو ان کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ایک ہی فرقہ صحیح راستے پہ ہوگا، جنت میں جائیں گا، ہر کوئی مسلمان کہتا وہ میں ہوں. جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائیں گا، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، جو میری بات اور صحابہ پہ عمل کرتا ہے، جو فرقے نہیں بناتا ہے. قرآن کہتا ہے فرقے بنانا حرام ہے، فرقہ بنائے مطلب غلط. آپ جب یہ کہیں کہ صرف میری جماعت جنت میں جائیں گی، قرآن کے خلاف. ہاں صرف وہ جماعت جو اللہ اور رسول کے بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو فرقے نہیں بناتی ہے. اسی لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کیا ہے تو میں کہتا ہوں مسلم ہوں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں، پکا شافعی، پکا حنبلی، پکا مالکی، پکا اہل حدیث. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. میرے حساب سے چاروں ماشاءاللہ وہ سلفی تھے، سلف صالحین کے اوپر عمل کرتے تھے. ایک انسان فتوے دینے کے اوپر غلطی کر سکتا ہے، میں غلطی کر سکتا ہوں، کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اور دیکھے جاؤ تو ان کی باتوں میں 95%، 98%، 99% ٹھیک ہے. وہ 1% کے ہم جھگڑا کر رہے، گروہ بنا رہے. اسلام میں گروہ بنانا، فرقے بنانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی کوئی فرقہ بناتا ہے وہ حرام ہے. تو ہم مسلمان کے اندر آپ دیکھیں گے فرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے ہیں عربی میں، ختم کرتے ہیں رمضان میں 1، 2، 3، 4 بار، سمجھتے ہی نہیں. کیا قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن جب آپ سمجھتے نہیں تو عمل کیسا کریں گے؟ اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی شیخ آپ کو گھمائے گا نہیں. پھر کیا ہوتا ہے فتوے میں ہوتا ہے نا گھماتے، ٹیک یو فار رائٹ انگریزی میں کہتے ہیں. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54 چیپٹر 54 آیت نمبر کم از کم 4 جگہ پہ، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ قرآن آسان ہے، سمجھ کے پڑھو. اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جائے گا. تو ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آپس میں فرقے بنانا حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بہنوں کی طرف رخ کرتا ہوں. بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتی ہیں. I am born and brought up from the Roman Catholic family.
Okay, now I am converted into Islam. So, Zaki Saab's program, so many programs I have seen in the True TV. So, about the Trinity, the Christian people are believing about the Trinity. And Jesus Christ is the Messiah, messenger. Yes, I know about this. After this only, I converted into Islam. But in the Islam also, many things means like Fatiha is not there in the Christianity. And we should not bend our head in front of any statues, that is idol worship. But in the Islam also, I am seeing many things like this in Gulbarga especially. So which one I have to follow? So please answer for this question. बहन ने सवाल किया है कि वो ईसाई थी, रोमन कैथलिक थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ने उसे हिदायत दी, अभी मुस्लिम है माशाअल्लाह। उसका सवाल है कि वो इस्लाम से मुतासिर, जब पता चला कि इस्लाम में बुत परस्ती नहीं है तो इस्लाम से मुतासिर होकर, तौहीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। उनका सवाल ये है कि इस्लाम में जब दाखिल होने के बाद वो गुलबर्गा में देख रही है कि लोग फातिहा पढ़ रहे हैं, उसकी माने नियाज कर रहे हैं लोग, वो जानती है कि बुत परस्ती इस्लाम में हराम है, फिर भी लोग दरगाह के सामने झुक रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं, तो जानना चाहती है कि कौन से इस्लाम के ऊपर अमल करे। उसका सवाल है, बहुत अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। जिस तरीके से मैंने पहले जवाब में कहा था, इस्लाम जो कुरान और सही हदीस से साबित होता है उसके ऊपर अमल करो, उसके ऊपर अमल करो। कुरान मजीद में कम से कम 4 जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं। सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 और सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 में अल्लाह ताला फरमाते, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। कोई गैर अल्लाह का नाम कोई खाने के ऊपर लिया जाए तो वो आपके लिए हराम है। हम देखते हैं कि कुछ मुसलमान जब फातिहा पढ़ते हैं तो गैर अल्लाह का नाम लेते हैं। फातिहा पढ़ना अच्छी बात है, कोई एतराज नहीं, कि उसके साथ साथ अल्लाह का नाम लेते, कोई इंसान का नाम लेते, तो कोई भी गैर अल्लाह का नाम कोई खाने पे लिया जाए, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हो, हाँ हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं दुनिया में, उसका भी अगर आप नाम लेंगे खाने पे तो कुरान मजीद के हिसाब से वो आपके लिए हराम है। तो ऐसा खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी का नाम ले, वो खाना मुसलमान के लिए हराम है। आपका दूसरा सवाल कि हम सिजदा कर सकते हैं कोई कब्र पे जाके, हदीस से साबित है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र पे जाना अच्छी बात है, आखिरत इंसान को आखिरत का याद दिलाती है। कब्र पे अगर आप जाते हैं, उस इंसान के लिए दुआ कर सकते हैं, इंसान के लिए आप दुआ कर सकते हैं, उस इंसान को दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर द पर्सन, नॉट प्रे टू द पर्सन। इंसान के लिए कर सकते हैं, इंसान को दुआ नहीं कर सकते। को और के का फर्क है। इंसान के लिए, उसके मगफिरत के लिए आप दुआ कर सकते हैं, अच्छा इंसान था, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर, सब कर सकते, उसको दुआ नहीं कर सकते। दुआ सिर्फ आप, मदद सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से आप मदद नहीं मांग सकते। जो अहम मदद की बात कर रहा हूं मैं, कोई जिंदा इंसान है उसको मदद करे, भाई मदद उदा और टेबल हटाने के वो अलग मदद होती है, वरना कोई शख्स अगर मर गया तो आप अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांग सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह फातिहा में सूरा नंबर 1 आयत नंबर 5 में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप सिर्फ अल्लाह से मांगो और उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी और से मांगना और इबादत करना हराम है। और कई हदीस में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि कब्र को पक्की मत बनाओ। तो पक्की कब्र बनाना और कब्र को जमीन से उठाना और
संगे मरमर या मार्बल लगाना, पक्का बनाना, इस्लाम में इजाजत नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी सारी कब्र को आप जमीन के बराबर कर दो। साहबा से हुक्म क्या था? तो कब्र पक्की बनाना कुरान और सही हदीस के रोशनी में हराम है। तो इसके मुतालिक मुझे पता है कि हिंदुस्तान में गलतफहमी होने की वजह से हम जानते कई दरगाह है। ये आप देखेंगे, जैसा मैं सुबह में कहा था, एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया था तो मैंने जवाब दिया था कि हमारे बाप दादा तो हिंदू थे, बाप दादा हमारे बड़े पुरखों तो हिंदू थे, मेरे में कोई अरब खून नहीं है। तो कई चीज जो हिंदुस्तानी चीजें है दीन के अंदर दाखिल होकर विदा हो गई। इस तरीके से जब हिंदू लोग जाते हैं देवल में और बुत परस्ती करते हैं तो कुछ ना कुछ जो मुस्लिम लोग में दाखिल हो गया, जो गलत है। तो दरगाह जाना, दरगाह बनाना, पक्की कब्र बनाना कुरान और सही हदीस के खिलाफ है। अगर आप कब्र पे कब्रिस्तान जाते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, वो जायज है, उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उससे मदद नहीं मांग सकते, उसको दुआ नहीं कर सकते। ये किसी से, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आज की तारीख में मदद नहीं मांग सकते। कम से कम तकरीबन 25 हवाले हैं कुरान मजीद में जिसमें लिखा हुआ है शिफा या वसीला करना हराम है। सिर्फ अल्लाह जिसको इजाजत देंगे आखिरत के दिन में, इसीलिए हम दुआ करते हैं आजान के बाद कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आखिरत के दिन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीले का जरिया बना, हम दुआ करते हैं। तो आखिरत के दिन पे जिसको अल्लाह इजाजत देंगे, और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मांग सकते, ये मांगना गलत है। अगर कोई शख्स कर रहा है तो उसे इमीडिएटली बंद करना चाहिए। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, I am Wasim Bhandari. I am studying engineering in Basaveshwar, Bagalkot. So I have a question here. According to Shahadat, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. मतलब Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah के रसूल हैं. This is a present tense. So, but we all know that Muhammad, peace be upon him, is dead. So isn't it a contradiction? And one more thing, जाकिर भाई, आप हमेशा एक बार में एक ही सवाल करें। अपने दूसरे सवाल के लिए आप क्यों की सबसे पीछे जा सकते हैं। और ने सवाल किया है कि हमारे जो कलमे शहादत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल उनके रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो सवाल है कि ये प्रेजेंट मौजूदा टेंस है, हाल के अंदर अल्लाह के रसूल है। उनका सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतकाल हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, उनकी वफात हो चुकी है, तो ये है क्यों कह रहे हैं आप? उनका सवाल में जो छुपा हुआ सवाल है, कहना चाहे अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, ये है क्यों? अच्छा सवाल है। इसकी वजह है क्योंकि आज की तारीख में हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनकी शरीयत आज भी लागू है। इसीलिए हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। क्योंकि आज भी शरीयत मोहम्मदी, बाकी जितने रसूल है वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के तकरीबन 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने भेजे, लेकिन सारे पैगंबर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए आए और उन लोगों के लिए आए। अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं है, वो सारे इंसानियत के लिए है और उनका पैगाम सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, उस वक्त के लिए था, अभी भी है और क़यामत तक रहेगा। इसीलिए मौजूदा हाल जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है कि अल्लाह के रसूल है, उनकी शरीयत अब भी लागू है। डॉक्टर साहब, हर मुसलमान कुरान और हदीस पे अमल करता है, लेकिन मुसलमान नाम के अलावा हमें दूसरा लेवल लगाना चाहिए, जैसे कि तबलीग जमात, अहले हदीस या सुन्नी जमात। क्योंकि आज का प्रोग्राम का जो पैम्फलेट लगा था कॉलेज में, मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स पूछे थे कि अहले हदीस क्या है। भाई साहब का सवाल है कि हम मुसलमान अपने आप को मुस्लिम कहना चाहिए, वो मानते हैं, लेकिन कोई जमात देना, ऑर्गेनाइजेशन सही है कि ये जायज है।
دیکھو جماعت مطلب آرگنائزیشن. ہم ایک کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ میرے ادارے کا نام ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا جائز ہے. جمعیت الاہل حدیث ایک ادارے کا نام ہے, تو ادارے کے حساب سے جائز ہے. لیکن اگر کہوں گا کہ جمعیت الاہل حدیث والے ہی جنت میں جائیں گے, یا IRF والے, میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتا ہوں, آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے, تو پرابلم ہے. تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا جائز ہے. جمعیت الاہل حدیث یہ ایسی جمعیت ہے جو قرآن اور حدیث, صحیح حدیث پہ عمل کرتی ہے, اچھی بات ہے. تبلیغ جماعت جو تبلیغ کرتے, میں بھی تبلیغ کرتا ہوں, تو نام دینا اعتراض نہیں. جمعیت اگر کوئی آرگنائزیشن کا نام دینا یہ اجازت ہے, لیکن دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں. یہ ادارے مثال کے طور پہ کمپنی کے نام ہوتے, کئی کمپنی ہے تو کمپنی کا نام دیتے, دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں, کام کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ تبلیغ جماعت, تبلیغ صحیح مطلب ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا, تو میں تکلیف کر رہا ہوں, اصل میں تو میں تبلیغ ہوں, میں مبلغ ہوں. تبلیغ جماعت کا نام ہونا چاہیے اصلاح جماعت, وہ غیر مسلم کی طرف تھوڑی جاتی ہے, وہ تو مسلم کی طرف جاتی ہے. تو تبلیغ اگر جماعت میں تبلیغ جماعت رکھتا ہوں کیونکہ میں تکلیف کر رہا ہوں, تو جماعت کا نام رکھنے سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ میں تبلیغ جماعت ہوں, میں تبلیغ کیوں, اچھا مسلمان ہوں, میں جنت میں جاؤں گا, تو پرابلم ہے. قرآن میں کوئی سی آیت نہیں جس میں لکھا ہے کہ تبلیغ جماعتیں جنت میں جائیں گی, یا IRF والے, اسلامک ریسرچ والے, فاؤنڈیشن والے وہ جائیں گے جو مسلم ہے. مسلم مانی اللہ کی بات ماننا, جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا. لیکن صرف لقب دینے سے کیا میں جماعت اسلامی ہوں, تو اگر آرگنائزیشن بنائے جماعت اسلامی مجھے اعتراض نہیں. لیکن کوئی بھی ادارہ بناتا ہے, آپ بناتے ہیں, وہ ادارہ اگر قرآن اور حدیث کے اوپر چل رہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ اگر ادارہ بناتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہے تو مجھے اعتراض ہے. تو کوئی بھی آپ اگر آرگنائزیشن کو اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. صرف اتنی تحقیق کرو کہ وہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں. ہر انسان کہتا ہے میں قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہوں, ہر مسلم. تحقیق کرے تو پتا چلتا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے, موضوع ہے. تو آپ اگر ادارے سے جڑنے کے پہلے اتنا تحقیق کرو کہ یہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے, چاہے وہ IRF ہو, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہو, چاہے جمعیت الاہل حدیث ہو, یا جماعت اسلامی ہو, تبلیغ جماعت ہو. آپ اتنی تحقیق کرو کہ یہ ادارہ جو بھی چیز اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا وہ قرآن کے حساب سے کہہ رہا ہے, کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت کر سکتا ہے, اس ادارے سے جڑنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ادارہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس ادارے سے بچو. تو ادارہ بنانے کوئی حرام نہیں, لیکن اسلام میں فرقے مت بناؤ. تو جماعت کام کے سلسلے میں کوئی آپ آرگنائزیشن بناتے